الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 26 محرم 1445 ہجری بمطابق 14 اگست 2023 بروز پیر ہے، اور آپ کے یہاں ارائیاں والا شاہانی ضلع بکھر میں چودھری محمد رمضان، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے واسطے سے آپ کی خدمت میں سالانہ حاضری میں موجود ہوں۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنوان ہے۔ میرے دوستو، حضرت امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بھی عنوان پر گفتگو کا مجھے کرنے کا موقع ملا ہے تو میں ایک بات لوگوں میں ضرور کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کا اور ہمارا بچپنا اس دھرتی پہ ہوا ہے، گزرا ہے۔ میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ حضرت حسین کو بیان کرنے والے حضرت حسین کی جوانی سنائیں۔ میں بڑا ترس جاتا تھا، لوگ یا بچپن سناتے ہیں یا شہادت سناتے ہیں۔ کچھ سوچنے کی بات ہے، یار بچپن سناتے ہو تو بچپن کی باتیں سر آنکھوں پہ، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، سنانی چاہیے۔ شہادت سناتے ہو، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، شہادت سنانی چاہیے۔ لیکن کیا حضرت حسین بچپن کے بعد شہید ہو گئے تھے؟ یا حضرت حسین کی عمر کتنی تھی؟ آپ حضرت حسین کی عمر اٹھا لیں، حضرت حسین کی عمر کتنی ہے، فیصلہ ہو جائے گا کہ درمیانی زندگی حضرت حسین کی کیوں نہیں سنائی جاتی۔ اس کا سوال کا جواب بھی تو چاہیے۔ حضرت حسین بچپن میں ہے، 7.5 سال عمر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور حضرت حسین کی عمر 57.5 سال ہے کہ شہید ہو گئے۔ درمیان میں 50 سال بنتے ہیں۔ یہ 50 سال کی زندگی کہاں گزری یہ تو بتائیں۔ اگر آپ میں کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے یہ بات کہہ دینا، یہ اتنا بڑا مجمع، یہ پوری حویلی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، اسٹیج پر ادھر ادھر عوام بیٹھی ہیں، کوئی بندہ مجھے بتائے کہ ہم نے درمیان کی 50 سال کی زندگی اس اسٹیج پر، اس اسٹیج سے مراد میری اسٹیج نہیں جہاں حسین حسین کر کے بیان ہوتا ہے، اس اسٹیج پر ہم نے درمیان کی زندگی سنی ہے نا؟ میں یہاں بیٹھے ہوئے اس بندے کو اپنے ہاتھ سے گھڑی تحفہ دوں گا۔ کوئی بندہ مجھے کہے کہ میں نے سنی ہے، حیران ہو جاتا ہوں، میں کیوں نہیں سناتے؟ وجہ کیا ہے؟ یا تو کتابوں میں موجود نہ ہو، یا لکھا ہوا نہ ہو، یا یہ چیزیں ثبوت کے ساتھ نہ ہو، پھر تو آپ بات کریں۔ اور جب ثبوت ہے، پوری زندگی ہے، حضرت حسین کی لڑکپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر اس کے بعد حضرت حسین کی شہادت ہے، یہ لڑکپن اور جوانی، یہ شادی اور اولاد، یہ معاملات کہاں گئے؟ کیا حضرت حسین کی کوئی دوستیاں تھیں یا نہیں تھی؟ کوئی تعلق تھا یا نہیں تھا؟ اولاد میں شادیوں کے معاملات تھے یا نہیں تھے؟ یہ بھی تو بتائیں۔ یہ نہیں بتائیں گے۔ میں نے تو کم از کم اس پہ تجربہ کیا ہے، میں پورا پاکستان گھومتا ہوں، کراچی کے ساحلوں سے لے کر چترال کی فلک بوس چوٹیوں تک گزرتا ہوں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی حسینی بھائی مجھے، میرا مولائی بھائی مجھے، میرا حیدری بھائی مجھے، حسین اور علی کرنے والا میرا دوست کوئی مجھے سنا دے کہ حضرت حسین کی بچپن کے بعد جوانی کیسے گزری ہے۔ وہ پتہ نہیں کھو کھاتے میں ڈال کے بیٹھ گئے ہیں، لیکن ہم تو سنی مسلمان ہیں نا، ہمیں تو سنانی چاہیے۔ بولیے، ہمیں تو بتانی چاہیے نا۔ اب میں دونوں باتیں بتاتا ہوں، جوانی بھی بتاتا ہوں اور نہ بتانے کی وجہ بھی بتاتا ہوں۔ اصل وجہ یہ ہے
کہ جب حضور پاک علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی عمر ہے 7.5 سال، اس کے بعد 2.5 سال کن کی خلافت ہے؟ بولیے، آدھے بندے بولتے ہیں سارا مجمع بولے کون سی خلافت ہے؟ خلافت ابو بکر، 2.5 سال کا زمانہ ہے۔ اگر یہ سنائیں کہ ابو بکر نے حضرت حسین کے ساتھ بچپن میں کیا محبت دکھائی، تو پھر تو ابو بکر اور حسین کا پیار ثابت ہو جائے گا، اور پیار ثابت ہو جائے گا تو جھوٹا مذہب ذبح ہو جائے گا۔ نہ ڈسو، صحیح کپڑا پا کے رکھو۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور حضرت ابو بکر کے بعد ہے یا پہلے ہے؟ بولیے یار، بعد ہے۔ تو کتنا عرصہ ہے؟ 10 سال۔ کتنا؟ 10 سال۔ تو 10 سال کا زمانہ ہے حضرت عمر کا۔ حضرت علی اور علی کے خاندان کی اگر یاریاں بتا دی جائیں، تعلق بتا دیا جائے، محبتیں بتا دیا جائے، تو جھوٹا مذہب اپنی موت آپ مر جائے۔ کپڑا پا کے رکھو، صحیح نہیں ڈسنا۔ یہ ترتیب ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان کا دور ہے۔ کتنی زندگی ہے حضرت عثمان کی خلافت والی؟ 12 سال، رائٹ۔ 12 سال، 12 دن نہیں، 12 مہینے نہیں، 12 ہفتے نہیں، 12 گھنٹے نہیں، 12 سال مدت خلافت عثمانی ہے۔ وہ بھی نہیں بتائیں گے۔ کریل جوانی ہے حضرت حسین کی۔ اجی لکا کے رکھو، سی کپڑا پاؤ تو یاری ثابت تھی ویسی۔ اچھا آگے آئے، جب سیدنا علی المرتضیٰ کا دور ہے، حضرت علی تو والد ہے نا، تو دونوں بیٹے باپ کے بازو ہیں، یہاں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن جب حضرت علی شہید ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ دونوں بھائی راضی نامہ کرتے ہیں کس سے؟ بولیے بولیے، بڑی غیرت سے بولیے۔ اب تو ہم سینٹ آف پاکستان میں قانون منظور کروا چکے ہیں، اب آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ اب کوئی جرت کرے اور نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی طرف میلی آنکھ دیکھے، پوری زندگی جیل کی سلاخوں میں سڑے گا انشاءاللہ۔ اب کیا پرابلم ہے؟ اب تو ہمارے ان شہداء کا خون رنگ لا رہا ہے جنہوں نے اپنے خون سے اس ملک میں عظمت صحابہ اور ناموس اہل بیت کی آبیاری کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کے بعد جب ان دونوں بھائیوں نے راضی نامہ کیا کس کے ساتھ؟ حضرت معاویہ۔ حضرت معاویہ کے ساتھ جب راضی نامہ ہوا تو حضرت معاویہ کی خلافت راضی نامہ کے بعد 19 سال جاری رہی۔ 10 سال امام حسن زندہ رہے، 11ویں سال فوت ہو گئے، اور پورے 19 سال حضرت حسین نے حضرت معاویہ کا دور گزارا۔ یہ 19 سال بتائیں تو یاری تو ثابت تھی ونجنی ہے، لہذا لکا کے رکھو، صحیح لکا کے رکھو، نہیں ڈسنا۔ کیا امت کو پھدو لگا کے دنیا نے بٹھا دیا، اور ہم بھی پتہ نہیں بے وقوفی کی زندگی گزارنے والے ہیں نا۔ اور صحیح بچپن سنایا تو شہادت سنائی، درمیان او کیسے ہے وہ ہم نہیں سننے کے لیے تیار۔ یقین مانیے اس پر دلائل میں وہ باتیں کتب احادیث میں، کتب تواریخ میں بالکل کامل اور مکمل صحیح روایات موجود ہیں۔ اگر وہ بیان کر دی جائیں تو جو بندہ کہتا ہے صحابہ اور اہل بیت میں نفرتیں ہیں، وہ اپنی موت آپ مر جائے۔ میں شروع کروں یہ عنوان؟ جزاک اللہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بچپنا ہے نا، میں اس پر 2 باتیں کر کے جوانی شروع کرنے لگا ہوں۔ بچپن آپ نے زندگی بھر سنا بھی ہے، ہم نے بھی سنا ہے۔ حضرت حسین کا رسول اللہ سے بڑا پیار ہے، اس پر دوسری رائے کوئی نہیں۔ اگر یہ کندھے پہ سوار ہو جائیں تو حضور پاک علیہ السلام سجدہ لمبا کر دیں، اور یہ کندھوں پہ بیٹھے اور لوگ کہیں سواری حضور پاک کی کر رہے ہو، سواری بڑی مزیدار ہے، تو حضور فرمائیں سوار بھی بڑے پیارے ہیں۔ بڑا پیار ہے حضور پاک کا ان کے ساتھ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت ہے کہ ایک موقع پہ حضرت یعلا بن مرہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، حضرت حسین کو رسول اللہ نے چوما، آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ پاک سے دعا کی، اللہم انی احب حسینہ فاحب حسینہ واحب من یحب حسینہ کما قال علیہ السلام۔ میرے مولا، تو نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر، خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیجا، تیرا یہ ختم نبوت کا تاجدار حسین سے پیار کرتا۔ اللہ آپ بھی اس سے پیار کیجئے، اور جو اس سے پیار کرے آپ اس سے بھی پیار کیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حسین کے ساتھ بڑی محبت کا زمانہ گزارا، بلکہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، توجہ رکھنا، میں آپ کے سامنے یہ حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، اور یہ وہ حدیث ہے
یقین مانیے اگر اس حدیث پاک کو بیان کر دیا جائے، یقین مانیے اللہ جانتا ہے، بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں، بڑے بڑے معاملات حل ہو جائیں. اور ایسے ایسے عنوان پر میں بات کر رہا ہوں. میں نے پورے پاکستان میں مختلف جگہوں میں گھوم کے دیکھا ہے، لوگ اس روایت کو بیان نہیں کرتے. شاید آپ کے سامنے پہلے آئے، میں ثبوت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. معجم الکبیر الطبرانی اٹھائیے، میں آپ کو وہ حدیث پاک دکھا کر، مجھے زبانی بھی آتی ہے لیکن میں چاہتا ہوں وہ آ جائے تاکہ میں دکھا کر آپ کے سامنے پیش کروں. وجہ یہ ہے کہ احادیث پاک کو اس طرح بندہ پیش کرے جس طرح حضرت حسین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار بتایا ہے. توجہ رکھنا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو میں سناتا ہوں لیکن ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں. پیار کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ حضرت حسین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد قرار دیا. صحیح ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ نے حسین سبتم من الاسباط کی حدیث پاک ذکر کر کے یہ بات بتائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں چلی ہے، کیونکہ دنیا میں یہ قاعدہ، یہ قانون، یہ ضابطہ، یہ ترتیب، یہ معاملہ موجود ہے کہ رب کریم بندے کو اولاد دیتے ہیں. اولاد میں بیٹے بھی ہیں، اولاد میں بیٹیاں بھی ہیں. نسل بندے کی بیٹی سے نہیں چلتی، نسل بندوں کی بیٹے سے چلتی ہے. جو اس کے بیٹے ہوتے ہیں اس کی اولاد کو اس آدمی کی نسل، اس کا خاندان کہا جاتا ہے. لیکن میرے پاک پیغمبر کی خصوصیت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل حضور پاک کی بیٹیوں سے چلی ہے. بیٹیاں تو 4 ہیں لیکن جس سے نسل چلی ہے اس کا نام چوتھی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہے. آپ جانتے ہیں فاطمہ نام ہے، زہرا لقب ہے. زہرا کا معنی کیا ہے؟ آپ معنی اٹھا لیں، نسل کی بڑھوتری سمجھ آ جائے گی. یہ زہرا کا لقب حضرت زینب کو نہیں ملا، اگرچہ وہ بھی حضور پاک کی صاحبزادی ہیں. حضرت رقیہ کو نہیں ملا، وہ بھی حضور پاک کی صاحبزادی ہیں. حضرت ام کلثوم کو نہیں ملا، وہ بھی حضور پاک کی صاحبزادی ہیں. یہ فاطمہ الزہرا، زہرا کا لقب اما فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ملا ہے. وجہ زہرا پھول کو کہتے ہیں. پھول کا کام کیا ہے؟ پھول کا کام یہ ہے وہ خوشبو پھیلاتا ہے، خوشبو بکھیرتا ہے، اس سے خوشبو نکل کے دنیا میں پھیل جاتی ہے. اما فاطمہ کا لقب فاطمہ الزہرا ہے، یعنی یہ حضور پاک کا پھول ہے، اس سے نسل محمدی دنیا میں پھیلے گی. نسل محمدی کا پھیلاؤ، نسل محمدی کا دنیا میں پہنچنا اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے ہونا ہے. تو حضرت فاطمہ کی اولاد 6 اولادیں ہیں، 3 بیٹیاں 3 بیٹے. تو ان میں ایک بیٹی اور بیٹا بچپن میں وفات ہے، پیچھے 4 ہیں، 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں. تو اما فاطمہ کی یہ خصوصیت تو نہیں ہے کہ بیٹی سے نسل چلے، خصوصیت تو بیٹا والی ہے، کیونکہ وہ تو صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. تو اما فاطمہ کے صاحبزادے جو اس دھرتی پر زندہ سلامت رہے ویسے 3 تھے، لیکن آخری عمر تک 2 رہے. حضرت محسن دنیا میں انتقال بچپن میں کر گئے تھے. تو حضرت حسن حضرت حسین کی اولاد کو رب نے قیامت تک رکھنا ہے. یہ ان کی اولاد نہیں ہے، یہ اولاد نبی ہوگی. آپ روایت اٹھائیں تو آپ دنگ رہ جائیں. سنن ابی داود میں امام سلیمان ابن اشعث رحمہ اللہ السجستانی المتوفى 275 ہجری سنن ابی داود جلد نمبر 2 میں لائیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو آخر زمانہ میں محمد مہدی امام بن کے تشریف لائیں گے، انہو من ولد الحسن، اللہ تعالیٰ انہیں امام حسن کی اولاد سے کندہ فرمائیں گے. امام حسن کو اچھا آپ کو پتہ ہے نسل حسینی بھی دنیا میں ہے، لیکن امام مہدی کو نسل حسن سے پیدا کرنے کی وجہ تو محدثین کئی وجہ لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام حسن نے حضرت علی کے بعد حضرت معاویہ سے صلح کر کے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر
خلافت کی بیعت فرما کے حکومت قربان کر دی تھی تو حکومت حسن نے چھوڑی، اور وہ بھی کچھ علاقوں کی تھی، پوری دنیا کی نہیں تھی۔ اللہ پوری دنیا کا اسلامی حکمران امام مہدی بنائیں گے اور حضرت حسن کی نسل کو لوٹائیں گے۔ انہو من ولد الحسن، وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل مبارک سے ہوں گے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت حسن کی نسل کب تک نہیں چلے گی، اور حضرت حسین کی نسل بھی آج تک برقرار ہے۔ نسل ہو سادات کی ہو، ورنہ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، الحمدللہ میری والدہ بھی سید ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں سید اتنے ہیں، اتنے لوگ سید بن جاتے ہیں، پتہ نہیں جو سید نہ ہو وہ بھی خود کو سید کہلاتا ہے۔ شرم کرنی چاہیے اس موقع پہ۔ میں نے ایک بندے کو کہا کہ اتنے سادات تو مجھے مدینے میں بھی نظر نہیں آئے جتنے مجھے اپنے علاقے میں نظر آ رہے ہیں۔ حضرت حسین راندھا مدینے چاہیے، شہید کر بلائت تھی ہے، ایڈے سید اتھا نہیں بیٹھے جتنے اتھا بیٹھے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا نہیں سنا؟ سید تھے نا، نجیب الطرفین، امام حسن امام حسین کی اولاد سے تھے۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری کو کسی نے بتایا کہ فلاں بندہ تو سید ہے، حالانکہ وہ سید نہیں تھا۔ تو حضرت بخاری فرمانے لگے ہاں ہاں وہ سید ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت وہ تو کوڑ ہے، وہ سید کوئی نہیں، وہ نہیں ہے سید۔ تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک بہت پیارا جملہ انہوں نے فرمایا، اور وہ فرمانے لگے کہ اللہ کے بندے وہ تو میری آنکھوں کے سامنے سید بنا ہے، اس کے سید بننے میں کون سا شک ہے؟ تو اس سے اندازہ لگائیں آنکھوں کے سامنے سید بنا ہے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جھوٹا ہے۔ تو قومیت تبدیل نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ قومیت بدلتا ہے نا، حضور پاک علیہ السلام نے اس کے لیے فرمایا کہ اسے پھر اپنے ابا بدلنے کا شوق ہے۔ یہ قوم نہیں بدل رہا، یہ ابا بدل رہا ہے۔ توجہ رکھنا، میں آپ کے ساتھ میں روایت پڑھ رہا ہوں۔ الموجم الصغیر میں امام طبرانی رحمہ اللہ نے روایت ذکر فرمائی ہے، موجم الکبیر میں بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو الا اخبرکم بخیر الجد و جدہ، میں تمہیں بتاؤں بخیر الناس جد و جدہ، کون ایسا لوگوں میں خوبصورت ہے جس کی نانی اور نانا سب سے بہتر ہیں؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ پھر حضور پاک نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس، میں تم بہتر لوگوں میں سے اس شخصیت کا تعارف بتاؤں، بخیر الناس خال و خالہ، جس کی خالہ اور اس کا ماموں بڑے ہی خوش قسمت ہیں۔ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ پھر سوال ہوا الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امہ، بتاؤں جس کی بہتر اماں، جس کی بہتر ابا، ان کی نسل موجود ہے، بتاؤں؟ فرمایا ضرور بتائیے۔ پھر سوال ہوا الا اخبرکم بخیر الناس اما و عمن، میں بتاؤں تمہیں جس کی پھوپھی، جس کے چچے بڑے اچھے ہیں اور وہ ان کا بھتیجا ہے، اس بارے میں بتاؤں وہ کون ہے؟ 4 سوال ہوئے۔ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ فرمایا ہم الحسن والحسین، یہ حسن اور حسین ہیں، جدہما رسول اللہ و خدیجہ بنت خویلد، ان کا نانا نبی پاک ہے، ان کی نانی حضرت خدیجہ ہے، جدہما، ان کے نانے کی نسبت ان سے ہے جس کا کلمہ تم نے پڑھا، ان کی نانی کی نسبت اما خدیجۃ الکبریٰ سے ہے جس سے حضور پاک کی نسل چلی۔ اور فرمایا باپ ماں میں بہتر ان کی والدہ فاطمۃ الزہرا، ان کے والد حضرت علی ہیں، اور پھر یہ ماموں اور خالہ کے لحاظ سے بہتر خالوہما، ان کے جو ماموں ہیں القاسم ابن رسول اللہ، وہ قاسم ہیں جو نبی پاک کے بیٹے، ان کے ماموں ہیں، اور ان کی خالہ زینب و رقیہ و ام کلثوم، ان کی خالائیں نبی پاک کی بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم ہیں، اور ان کی پھوپھی اور ان کے چچا بہتر، ان کی پھوپھی جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کی بہن ام ہانی، ان کے چچا جعفر الطیار، وہ جعفر طیار چچا،
پھوپھی حضرت ام ہانی ہے. فرمایا اس لحاظ سے یہ بہت بہتر ہیں کیونکہ ان کا دادا بھی جنتی, ان کا نانا بھی جنتی, ان کی نانی بھی جنتی, ان کے ماموں بھی جنتی, ان کی خالائیں بھی جنتی, ان کے ابا اور اماں بھی جنتی, اور یہ دونوں بھی جنتی. میرے دوستو, یہ حدیث پاک حضرت امام حسن اور حسین کی صرف فضیلت نہیں بتاتی, یہ ان تمام باتوں کو بھی اقتصا کر رہی ہے جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ اماں فاطمہ تو ایک ہی بہن تھی. اگر ایک بہن ہے تو حضور پاک نے حسن حسین کی خالائیں کیوں گنوائی ہیں؟ خالائیں کیوں گنوائی ہیں؟ کس بنیاد پر شمار کرایا ہے؟ اس سے پتہ چلا جو بات ہے وہ پوری بیان کرنی چاہیے, ادھورا سچ نہیں بولنا چاہیے. چلو, میں نے کہا میں نے حضرت رسول اللہ کے ساتھ ان کا بچپنا گزرا, اس پر بات کروں گا. جب نبی پاک دنیا سے رخصت ہو گئے, حضرت ابو بکر کا دور آیا, تو ابو بکر کے دور میں حضرت امام حسن اور امام حسین سے ابو بکر کا پیار کتنا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ, میں ایک ایک کی حوالہ رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں. مصنف ابن ابی شیبہ, حضرت رسول اللہ کا تعلق امام حسن حسین سے کتنا اور ابو بکر کا کتنا؟ کہتے ہیں حضرت ابو بکر حضرت علی کے ساتھ جا رہے ہیں, ایک طرف سے امام حسن ایک طرف امام حسین بچپن میں مٹی میں بیٹھے کھیل رہے ہیں. گویا میں یوں کہوں کہ حضرت حیدر اور اماں زہرا کی جوڑی بیٹھ کے کھیل رہی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے امام حسن کو اٹھایا, بچپنا ہے, حضرت علی والد نے حضرت حسین کو اٹھایا, اور ان دونوں کو یوں رکھ کے حضرت ابو بکر فرمانے لگے, یا علی بی ابی شبہتم بن نبی, اے علی میں اللہ کی قسم کھاؤں میرے ماں باپ ان بچوں پہ قربان ہوں, سر سے لے کر سینے تک حسن حضور کے مشابہ, سینے سے پاؤں تک حسین حضور کے مشابہ, خدا کی قسم یہ دونوں اکٹھے کر دو نبوت کی شکل بن جاتی ہے. پیار دیکھیں, محبت دیکھیں. لیکن یہ روایت اگر میرا دوست بتا دے, سنا دے کہ ابو بکر اتنا پیار کرتا تھا امام حسن سے, امام حسن کو اٹھاتے تھے, حضرت حسین کو اٹھاتے اور پیار کرتے تھے, تو سب نے پوچھنا ہے اچھا تو ہمیں سناتا ہے محبت نہیں تھی, تو بتاتا ہے پیار نہیں تھا, یہ اٹھانا کیا ہے؟ اللہ کی قسم کھانا کیا ہے؟ ان کو پیار کرنا کیا ہے؟ لہذا چادر پا کے رکھو, صحیح لکا کے رکھو, نہیں نسنا. خلافت صدیقی میں بتائے گی بھی نہیں. نعوذ باللہ, میں حیران ہو جاتا ہوں جیسے خلافت صدیقی کے زمانے میں یہ دونوں بھائیوں کا کوئی کردار ہی نہ ہو. ٹھیک ہے بچپنا تھا لیکن کوئی تعلق تو ہے نا. حضرت ابو بکر کے دور کے بعد جب حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت حسین کی عمر 10.5 سال تھی اور حضرت حسن کی عمر 11.5 سال تھی. اب یہ وہ عمر ہے جس عمر پہ بچہ سمجھتا بھی ہے, سمجھا بھی سکتا ہے, سینس رکھتا ہے. وہ 10 سال خلافت فاروقی رہی ہے, تو جو 10.5 سال عمر تھی اب یہ بولیے 20.5, اور جو 11.5 تھی وہ 21.5 سال. تو 21.5 سال کا زمانہ کتنا ہے؟ حضرت رسول اللہ کی امی کی شادی اور حضرت رسول اللہ کی ابا کی شادی 17 اور 18 سال کی عمر میں ہے. یہ تو عرب کا معاشرہ ہے. تو حضرت حسین کی تو شادی ہوئی ہے اسی خلافت فاروقی کے دور میں, امام حسن کی شادی ہوئی ہے, یہ نہیں بتائیں گے. یہ بتائیں نا شادی بھی ہوئی ہے, محبت بھی رہی ہے, رشتہ کس نے ڈھونڈ کے دیا ہے, کس نے قبول کیا ہے, لکا کے رکھو, صحیح نہیں ڈسنا. بتائیں تو پھر تو پوری محبتیں کھلیں گی. اب توجہ رکھنا, میں اپنے نہیں اپنے مخالف کیوں کتابیں بھی اٹھاؤں نا, یقین مانے وہاں بھی یہی تحریر ملتی ہے کہ شادی حضرت عمر نے کرائی ہے, لیکن بتایا نہیں جائے گا. چلیں میں ایک دو باتیں اس پر سنائے دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے. حضرت عمر کے دور میں کئی کام ہوئے ہیں. نمبر 1, حضرت امام حسن اور امام حسین کے لیے حضرت عمر نے وظیفہ مقرر کیا. پتہ ہے وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ جب فتوحات ہوئیں اور عرب و عجم کو حضرت عمر نے یوں فتح کیا جیسے فتح کرنے کا حق ہو, ایک ہفتہ نہیں گزرتا تھا ایک ملک صحابہ فتح کر لیتے, ایک مہینہ نہیں گزرتا تھا 2-2 3-3 ملک فتح ہو جاتے, اور وہاں کے مال و دولت, ہیرے لال جواہرات آتے اور مدینہ میں بیت المال میں جمع ہو جاتے. تو حضرت عمر نے صحابہ اہل بیت کا مشورہ بٹھایا, کہا ہم ان مالوں کو جوڑ جوڑ اپنے پاس رکھیں گے. یہ مال کے حقدار وہ ہیں جن لوگوں نے اپنی جوانیاں, اپنے بچے, اپنی صلاحیتیں, اپنی عمر
اور اپنے اموال حضور پاک کے دین پہ قربان کیے. لہٰذا لسٹیں بناؤ جس کا جتنا بڑا قربانی کا درجہ ہے, جس کا جتنا رتبہ ہے, اس صحابہ اور اہل بیت کو ہم یہ وظیفہ دیں گے. کہا جی بہت اچھا. پھر قرآن کریم نے رتبے ذکر کیے ہیں, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. 11 پارہ پہلا صفحہ. رب نے فرمایا اس دھرتی پہ سب سے افضل درجہ صحابہ میں مہاجرین کا ہے. کیوں؟ یہ کون ہے؟ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم, جنہوں نے اپنے مال بھی چھوڑے ہیں, اپنے گھر بار بھی چھوڑے ہیں اور حضور پہ قربان کیے. یہ مہاجرین ہیں, ان کا سب سے بڑا رتبہ. اس کے بعد فرمایا آووا ونصروا, وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور حضور کی مدد کی, وہ انصار مدینہ. مہاجرین کے بعد انصار کا نمبر ہے. کہا جی بہت اچھا. کہا ان کے بعد, کہا پھر اسی میں دیکھا جائے گا حضور پاک علیہ السلام کی پہلی مسلح جنگ بدر ہے. تو بدر میں کون کون شریک ہے؟ بدریوں کا رتبہ, پھر احد والوں کا, پھر اس کے بعد خندق والوں کا, پھر اس کے بعد خیبر والوں کا, پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ میں بیعت شجرہ والوں کا, پھر اصحاب فتح مکہ کا. یہ رتبات ہے صحابہ کے. کہا جی بہت اچھا. ہر کے رتبے کے مطابق اس کے سالانہ اخراجات حکومت فاروقی برداشت کرتی. رجسٹر, عربی میں رجسٹر کو دیوان کہتے ہیں, دیوان بن گیا, ایک ایک کا کھاتہ لکھنا شروع ہو گیا. اس کے لیے ملازمین بیٹھ کے ترتیب بنی. حضرت امام حسن اور امام حسین یہ اس طرح نہیں ہیں کہ یہ دونوں مہاجرین ہوں, ہجرت کر کے آئے ہوں. یہ دونوں تو مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں, اولاد مہاجرین تو ہیں, خود مہاجر نہیں ہیں. اچھا یہ انصاری بھی تو نہیں ہے کہ مدینہ طیبہ میں انہوں نے آپ علیہ السلام کو بلوایا ہو, یہ تو پیدا بھی بعد میں ہوئے ہیں. اچھا یہ بدری بھی نہیں ہے کہ بدر میں شریک ہوئے ہوں, احد میں بھی نہیں گئے. یہ دونوں خندق اور خیبر میں بھی نہیں ہے. خیبر میں تو سیدنا حیدر کرار ہے نا رضی اللہ, لیکن بچے تو نہیں ہیں. تو اولاد کا وظیفہ کون سا رکھیں گے؟ اس پر سوال اٹھا. باقیوں کے تو بھائی گئے. حضرت عمر کا جواب سنیں. حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا ہے نا, وہ فیصلہ پہلے نمبر کے صحابہ میں درجہ بدریین کا تھا, جو بدری تھے. فرمایا ان دونوں کا وظیفہ بھی اسی پہلے نمبر کے صحابہ کے برابر ہوگا. کہ تم یہ نہ دیکھو یہ بدر میں گئے یا نہیں گئے, تم یہ نہ دیکھو یہ مہاجر ہیں یا نہیں ہیں, تم یہ نہ دیکھو یہ انصار ہیں یا نہیں ہیں. میرے پاک نبی نے ان کو اپنی کندھوں پہ بٹھا کر محبت دی ہے. ہم مال تو کیا اپنی جان بھی ان پہ قربان کر دیں تو سودا سستا ہے. حضرت عمر کے دور میں ان دو بھائیوں کے گھر میں وظیفہ بدریین صحابہ کے برابر آتا تھا. یعنی کہ جتنا وظیفہ حضرت علی کا تھا اتنا وظیفہ اولاد علی کا تھا. اور یہ فیصلہ کس کا ہے؟ بولیے. حضرت عمر کا. پر یہ نہیں بتایا جائے. یہ تو بتائے, اس سے تو محبتیں پھوٹتی ہیں بھائی. پیار دنیا میں پھیلتا ہے. امن امن کے راگ الاپنے والوں, صحابہ اور اہل بیت کے امن کو بتاؤ, خود دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. یہ تھوڑی ہے میں صحابہ اور اہل بیت کی نفرتیں سناؤں اور سوچوں کہ امن ہوگا. نانا بابا, منافقت کی کتاب پڑھ کے محبتوں کے اصول لکھنا بڑا ہے مشکل, خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا. بھائی جو پڑھا وہی سنانا ہے نا. میں نفرتوں کی کتاب پڑھ کے محبتوں کی داستان لکھوں, امپاسبل, 100%, 100% ناممکن بات ہے. یہ محبتیں پیش ہوں گی تو خدا کی قسم فالوورز جو ہوں گے ہمارے, جو تابع دار ہوں گے ہمارے, بات سننے والے ہوں گے ہمارے, اگر ایسا ڈھڈو صحابت اہل بیت دی محبت سناؤں تو وہی سارے نال کھڑو سن. نہیں تو رولا نہ والا. میں تو حکومتی میٹنگز میں بھی کہتا ہوں, بڑی بڑی انتظامیہ کی میٹنگز میں جہاں اہل تشیع اہل سنت سارے اکابرین بیٹھے ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں ہمیں یہاں محبت کو جملہ نہیں بولنا چاہیے. محبت میری مسجد سے اور محبت ہمارے دوست کی امام برگاہ سے بھی پھوٹے. میں سناؤں حسین سے پیار کتنا تھا, یہ سنائے عمر سے پیار کتنا تھا. پھر محبتیں ہیں, پھر پیار ہے, پھر تعلق ہے, پھر عقیدت ہے. ورنہ تو یہ صرف میری منہ کی باتیں ہیں جو 2-4 باتیں کر کے میں نے ٹائم پاسنگ کر لیا. محبت تو تب ہے جب میں اس طرح کروں.
اور جب اس طرح ہوگا تو پھر پتہ چلے گا واقعی میں ڈھڈو صحابت اہل بیت کی قدر کرے نا، اندروں قدر کرے نا، اوپر والی بات نہیں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. حضرت عمر کے دور میں ایک معاملہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب یزدجر ایران کے بادشاہ کو حضرت عمر نے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا اور ایران فتح ہوا. پتہ ایران فتح کیسے ہوا تھا؟ یزدجر نے ایک صحابی کو گرفتار کیا اور کہا اچھا تم آئے ہو مدینہ سے ہمیں فتح کرنے. تو اس نے مٹی سے ایک ٹوکرا بھروایا، ایران کی مٹی سے ٹوکرا بند کر کے اس صحابی کے سر پہ رکھا، کہا جا عمر کو کہہ دے ہم نے تمہیں خاک دی ہے، نعوذ باللہ من ذلک. تو حضرت سعد بن ابی وقاص لشکر کے سربراہ تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین کے پاس ٹوکرا بعد میں جائے گا، پہلے ہمیں دو. یہ دریائے دجلہ کراس کر کے دوسری طرف صحابہ کا لشکر تھا. اور نے یہ مٹی کا ٹوکرا اٹھایا اور صحابہ کو دکھایا کہ صحابہ جس زمین پہ ہم قبضہ کرنے آئے ہیں کافر نے وہ مٹی ہماری مٹھی میں دے دی ہے کہ یہ ہمیں دے دی ہے، اب ہم جانے اور یہ جانے. اور پھر صحابہ کرام نے یکبارگی سے جو جنگ قادسیہ کے میدان میں ایرانیوں سے جنگ لڑی ہے نا، یہی یزدجر بادشاہ بھاگا ایران سے اور سیدھا رشیا کے علاقہ آج ازبکستان کہلاتا ہے، اس زمانے میں خاقان کا ایریا کہلاتا تھا، اس کے پاس جا کے کہا تو بھی بادشاہ ہے میرے پڑوسی ملک کا، مجھے میرے ملک سے بھگا دیے گا، مجھے اپنے پاس پناہ دے دے. یہ تو حضرت عمر کے فوجیوں کی ٹھوکر بھی نہ اٹھا سکا. یہ وہ ہے جو حضرت عمر نے یوں یزدجر کو علاقے کو فتح کیا تھا. شروع میں حضرت عمر نہیں چاہتے تھے کہ ہم ایرانیوں سے بحث کریں، ایرانیوں سے لڑائی مول لیں. علامہ شبلی نعمانی نے الفاروق میں لکھا ہے قادسیہ کی جنگ کے حوالے سے، اس کے زمین میں لکھا کہ حضرت عمر نہیں چاہتے تھے. عراق کے بعد فرمایا ایران کی طرف جنگ نہ جاؤ، ابھی فی الحال عرب کو دیکھو، یہ عجم ہے، یہ فارس ہیں، ابھی ان کی طرف نہ جاؤ، پہلے ہم عرب پہ کنٹرول کر لیں. لیکن صحابہ کرام حضرت عمر کو خط لکھتے، یہ جہادی صحابہ کرام جو مجاہد گئے ہوئے تھے، کہ امیر المؤمنین ہم تو ایرانیوں کچھ نہیں کہتے، یہ اپنے چھوٹے چھوٹے ٹولیاں لے آ کر ہمیں چھیڑتے ہیں، کبھی آ کر ہمیں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اسلام کے خلاف بولتے ہیں فلاں. حضرت عمر صبر کا حکم دیتے رہے. وہ وقت کہ جب فاروقی صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، یہ گلاس بھر جائے تو پانی خود بخود باہر آتا ہے. پھر حضرت عمر نے رسول اللہ کی مسجد نبوی میں بیٹھ کے استخارہ کیا اور اللہ سے مدد چاہی کہ میرے مولا ہم نے تیرے ہی مدد و نصرت کے سہارے ایران کی فتح کا فیصلہ کیا ہے، تو ہماری مدد فرما. اور پھر دور فاروقی میں جو صحابہ داخل ہوئے نا، آپ کتابیں اٹھائیں نا، یہ کافر ایرانی مائیں بڑے عرصے تک اپنے بچوں کو سلاتے ہوئے کہتی نم دیوانہ آمدن، بچہ سو جا ورنہ وہ عرب کے لوگ آئیں گے دیو بن کے تمہیں کھا جائیں گے. انہاں دی او بکری بلائی ہے صحابہ نے. یاد رکھے گا یہ طبقہ کہ ہوا کیا تھا. تو یزدجر دوڑ کے گیا، جب بھاگ گیا تو اپنی 3 بیٹیوں کو پیچھے چھوڑ گیا، اپنا پورا خانہ بادشاہ چھوڑ گیا. یہ سارے گرفتار ہوئے، وہ شہزادیاں بھی گرفتار ہوئے. ایران کے علاقے سے لے کر مدینہ طیبہ تک ان شہزادیوں کو لایا گیا، مجال کہ کسی ایک صحابی نے بری نظر دیکھی ہو، یا ان کی عزت پر کوئی حرف آیا ہو، یا ان کے احترام پر کوئی حرف آیا ہو. بچی تھی، بیٹی تھی، پر خیر دشمن کی تھی، لیکن تھی تو بچی نہ. تو اسلام تو وہ ہے جب حضرت سیدہ شیمہ کے لیے میرے پاک پیغمبر نے اپنی بہن کہہ کر کالی کملی بچھا دی تھی. یہ تو وہ تربیت یافتہ لوگ تھے، انہوں نے اتنا انہیں فل 100% پروٹوکول سیکورٹی کا دیا. مدینہ طیبہ آنے سے پہلے یہ تینوں بہنیں فیصلہ کر چکی تھی، یزدجر بادشاہ کی بیٹیاں، کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کے دین میں داخل ہو جانا. مدینہ طیبہ آئیں تو حضرت عمر کے دربار میں پیش ہوئے اور نے کہا کہ ہم آپ کے ان کارندوں اور ان صحابہ کرام مجاہدین کے اخلاق سے اتنے متاثر ہیں کہ اس دین کو ہم بھی قبول کرنا چاہتے ہیں. جو دین رات کی تاریکی میں جنگل کے اندر ایک دو شیزہ کو میلی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، یہ دین ظالم نہیں ہو سکتا. یہ تینوں مسلمان ہوئی، تابعہ بنی ہے نا، صحابی کے ہاتھ پر مسلمان ہونے والا تابعی کہلاتا ہے. تو شہزادیاں تھیں تو فرمایا شہزادی کے لیے شہزادوں کا رشتہ ڈھونڈا جائے گا. تو یزدجر کی بیٹی شہر بانو، جس کا بعد میں نام غزالہ بنا ہے،
یہ جو یزدجر کی بیٹی ہے حضرت عمر نے اس کا رشتہ کس سے کیا ہے؟ میری نہ مان میرا دوست، تو اپنی کتابیں تو مان لے، اپنی کتب تو مان لے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ سے حضرت عمر نے کنٹیکٹ کیا، رابطہ کر کے بلایا، کہا علی میں چاہتا ہوں امام حسن کی شادی آپ نے اپنے حسن بیٹے کی کر دی، حضرت حسین کی شادی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں اس شہزادی کے لیے وہ شہزادہ چاہیے۔ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے وہ رشتہ قبول کیا ہے، اور امام حسین سے اسی شہر بانو کی شادی ہوئی ہے، غزالہ کی شادی ہوئی ہے، اور اسی سے امام زین العابدین پیدا ہوئے ہیں۔ غازی کربلا، اس دھرتی پہ نسل حسینی کے موجود ہونے کا سبب امام زین العابدین ہے، کیونکہ باقی تو کربلا میں شہید ہو گئے تھے نا، نسل حسینی میں تو اکثریت انہی سے ہی ہے نا، امام زین العابدین سے۔ اس زین العابدین کی والدہ غزالہ، صاحب کا نام شہر بانو بنت یزدجر، اسلام لانے کے بعد نکاح ان کے والد سے کیا ہے تو عمر فاروق نے کیا۔ یہ بتایا جائے کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کے بچوں کی شادیاں کرائی ہیں، حضرت علی کی اولاد کی شادیاں کرائی ہیں، یہ بتا دیا جائے تو بتاؤ شادی محبت کی نشانی ہے یا بغض کی نشانی ہے؟ تو محبت پھیلے گی، لہٰذا لکا کے رکھو، صحیح نہیں نسنا اکا بچپن سنا ہونا تو واللہ او ٹپا مار کے شہادت تے ونج کھڑو ہونا وچال تے دسنا ہی کوئی نہیں، جی میں کچھ تھیا ہی نہ ہوئے۔ وہ تو کہیں رمضانی حافظ کو دیکھو نا، ایک ہوندے زمانی حافظ یا کو پورا سال قرآن آندہ ہے، ایک ہوندے رمضانی حافظ یا کو صرف تراویاں چاندہ ہے، اگے پیچھے کوئی نہیں آندہ۔ انہا حال پتہ کیا ہوندہ ہے؟ وہ ایڈا جلدی پڑھ دے وَلَضَّالِينَ دے بعد جو کک ہی سمجھ نہیں آندہ، اللہ اکبر، وَلَضَّالِينَ دے بعد بھائی یہ سمجھ آسی، یا لمون تا لمون سمجھ آسی، اگو پیچھو سمجھ نہیں آندہ، اللہ اکبر۔ اصلی چکو آپ کو کک نہیں آندہ، انہاں کو بھی صرف شہادت، او پہلے بچپن تول شہادت وچالے شادیاں تھین، ہلے این، رابطے تھین، محبت رکھیے، جنگ لڑی، او کچھ ہی کوئی نہیں، بس صرف حضرت حسین دا بچپنا تے حضرت حسین دی شہادت، موت پہ ویندی حضرت حسین دی وچالے ہلے زندگی سنے دے، کرونا دا بخار تھی ویندے۔ یار اگر قسم دل وچ محبت ہوئے نا، سینے پیار ہوئے تو سچ دسیں دے بندے کو نانگ نہیں لڑدا۔ تو آپ کو سمجھ آندی پہ یہ مار کے یا نہیں آندی؟ سارے کو آندی پہ یہ، شکر ہے شکر ہے۔ دور فاروقی کا ایک واقعہ اور بھی ہے کہ باقی جو دو بہنیں تھیں ان کی شادیاں کہاں ہوئی، یہ بھی تو بتایا جائے۔ اچھا یہ بھی نہ دسے سن، چلو مار تروٹ کے اے دسامن چاہنا بھی شہر بانو حضرت حسین دی زال ہے، یہ تو مار ویسے نہ دسے سن جو باقی دو بھیڑیاں کتھا گئی آن، او دسوں تو مسات دسنے پوسن پیچھے، یہ نہیں دسیں گے، یہ نہیں بتائیں گے۔ یار میری ماں دی بھین ہوئے اندھے اولاد تے اسا آپس ہی کون لگ سو مسات لگ سو نا، حضرت حسین دی اولاد دے والمسات دسنے پوسن، اے دسنے پہ تو والتا لا رولا پہ گیا۔ دو جو باقی بہنیں تھیں شہر بانو کی، کیہان بانو گل فرز بانو، یہ دو بہنوں کی شادیاں کہاں ہوئی ہیں؟ ایک تو علی کی بہو بنی ہے، ایک ابو بکر کی بہو بنی ہے، ایک عمر فاروق کی بہو بنی ہے۔ ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر، یہ بھی یزدجر کی بیٹی کے خاوند، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، یہ بھی یزدجر کی بیٹی کے خاوند، اور تیسری یزدجر کی بیٹی حضرت حسین حضرت علی کے بیٹے، یہ بھی یزدجر کی تیسری بیٹی کے خاوند۔ ہن ایمان نال دسو انہاں دی کوئی اولاد ہی تو تھائی ہے، انہاں نا ہی دسو تے انہاں رشتہ ہی دسو، نا کیوں دسنا ہے؟ لکا رکھو صحیح، لکا کے رکھو، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے کا نام محمد بن ابی بکر ہے، ان کی شادی یزدجر کی پہلی بیٹی سے ہوئی، اس سے بیٹا پیدا ہوا قاسم بن محمد بن ابو بکر، یہ ابو بکر صدیق کا پوتا ہے۔ حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر، اس کی شادی ہوئی یزدجر کی دوسری بیٹی سے، اس سے بیٹا عمر فاروق کا پوتا پیدا ہوا سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب، یہ حضرت عمر کا پوتا ہے۔ یزدجر کی تیسری بیٹی شادی ہوئی حضرت حسین کی، حضرت علی کا پوتا امام علی الاوسط
سجاد زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ حضرت علی کا پوتا، حضرت حسین کا بیٹا، یہ بندہ حضرت حسین کا بیٹا، یزدجر کی تیسری بیٹی حضرت شہر بانو غزالہ کا بیٹا ہے، تو علی کا پوتا، ابو بکر کا پوتا، حضرت عمر کا پوتا، آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ علی کا عطی کا پوتا زین العابدین، عمر کا پوتا سالم، ابو بکر کا پوتا قاسم، تینوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ یہ بتایا جائے تو محبتیں بن جائیں گی بھائی، لہذا لکا کر رکھو ہے نہیں دسنا، بڑھ مرنا چاہیے خدا دی قسم، چھونی وڈی شے ہے، اے گورمے والی بوتل دے ڈھکنے بڑھ مرنا چاہیے پانی پانا، شرم نہیں آتی، صحابہ کی اولادوں کو نہیں بتاتے، محبتیں نہیں بتاتے، پیار نہیں بتاتے، یار صرف حضرت حسین کا بچپنا ہے اور شہادت ہے بس، 50 سال کی زندگی ہے درمیان کی۔ آپ مجھے بتائیں خلافت راشدہ کتنے سال چلی ہے؟ تو آپ کو نہیں پتا؟ ہاں تو زور سے بتائیں نا، کتنے سال؟ 30 سال۔ حضرت علی پہ ختم ہے نا 30 سال، 6 ماہ امام حسن کے، 30.5 سال بھی نہیں بنتے، 30 یہاں پورے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان بھائیوں نے صلح کی حضرت معاویہ سے، 19 سال حضرت معاویہ خلافت چلی ہے، 19.5 سال، 6 ماہ امام حسن کے ملا لیں، 30 اور 19.5 کتنے بنے؟ 50 سال۔ اے حضرت حسین دی زندگی کیوں نہیں لسیدہ ملا ملا؟ یہ 50 سال ہی تلاش چالا ہے کہ اسرہ کی چادن کیرا گل گھوٹو پہندا ہی، گل گھوٹو سمجھیں دے وے؟ یہ ڈیرہ غازی خان جو میں گزر کے آندھا پہ ہم ایک اسپتال دے کو لکھا کھڑوتے ہیں گل گھوٹو کے ٹیکے یہاں سے لگوائیں، انہاں کو گل گھوٹو دی اردو ہی نہیں آندھی، انہیں ایو لکھ کھڑا ہے، پھر گل گھوٹو کو گل گھوٹو ہی لکھو۔ بعض چیزیں سمجھاوڑ اوکھی ہوندے نا، کہ واٹس ایپ آیا نا نواں نواں، ایک ہی سارے محلے دے بزرگ آدمی وہ شودے کو کاکھی کو نہیں پتہ بھی واٹس ایپ کیسے ہوندی ہے، وہ کو میں کہ یار واٹس ایپ کرتا او ہن بھی اب بڈھا سندا کھڑوتا ہے شودا، وہ پتر واٹس ایپ کیسے ہوندی ہے، وہ کو سمجھا تھکے تھے، اون چاچے اندھے محتاج کو کاکھی سمجھ نہ آوے، ایسا کہ چاچا با تو ایمان رکھ بھئی کئی بلا ہوندی ہے، بہوا واٹس ایپ ہوندی ہے، تے کو تو کاکھی پلے نہیں پوندا، تو او گل گھوٹو کی دی اردو کیڑی ہونا کو نہیں آندہ نہ کہ گل گھوٹو کے ٹیکے یہاں سے لگوائیں۔ اللہ بھویں تو کوئی کہیں ایک کوئی نہیں آندہ جو میں کہیں کل پوچھو نا بھی گل گھوٹو کو اردو کیا آتے ہیں آندہ وے نہیں کوئی طرح سے میں کہوں۔ تو ان کو بھی ویسے نہیں پتا کہ درمیان کی 50 سال کی زندگی حضرت حسین کی کہاں گزری ہے، لہذا دسو ہی کوئی نہیں، لکا کے رکھو سے انہاں کو گل گھوٹو پیا بھائی۔ تو یہ حضرت عمر کا دور ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیں یہ سالم، قاسم اور زین العابدین ایک عمر کے ہیں اور تینوں مدینہ میں رہے ہیں، تینوں مدینہ میں فقہ لحاظ سے مشہور ہیں، ان کا آپس میں بھائیوں والا تعلق رہا ہے، وفات بھی قریب قریب ہے، پیدائش بھی قریب قریب ہے، ان کی آپس میں یاری رہی ہے۔ لیکن اگر بتا دیا جائے نا کہ ابو بکر کا پوتا، عمر کا پوتا، حسین کا پوتا مساتن آپس تے یاری نے، لہذا کوڑا مذہب ایویں گھول ویسی جی میں پانی دی نبو دی شکنجی بڑھو ہوئی جو لون گھول ویندہ ہے، ککھ نہیں بچلا، تو یہ نہیں بتائیں گے۔ اور تسا سننی بھی او سننی بھی جو توڑے کو لی ہمت کو نہیں جو کہیں جانے تو پوچھو چاہ بے حضرت حسین دی جوانی تو سنا چاہ، ایسا ہی نہیں پوچھنا، ایسا ہی آکھنا او ہو مولی صاحب شہادت نہیں بھی سنائی، باقی ہر شے سنائی بھی۔ مجھے مسئلہ نہیں ہے شہادت سنانے کا، میں نے حضرت حسین کی سیرت پہ کتب 8 صفحات پہ لکھ دی ہیں، 800 صفحات پہ سیرت حسین رضی اللہ عنہ، آپ دیکھ لینا، یہ اس کا پہلا حصہ ہے جو میں آپ کی خدمت پہ پڑھ رہا ہوں، اس طرح کے 25 حصے اس میں شامل ہیں۔ مجھے شہادت سنانے کا پرابلم نہیں ہے، لیکن میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو آپ کے سامنے پوری زندگی دنیا نہیں کرتی، وہ کا حال تو سنا ہونا۔ اچھا توجہ، اس کے بعد دور آیا حضرت عثمان کا، کتنا؟ حضرت عثمان کا، یہ جو حضرت عثمان غنی کا دور ہے 12 سال ہے۔ اس دور میں حضرت حسین تو شادی شدہ بھی تھے، صاحب الاولاد بھی ہیں، اس دور میں کیا مقام ہے حضرت حسین کا؟ کوئی حضرت عثمان سے کوئی نفرت ہے تو بھی بتاؤ، پیار ہے تو بھی بتاؤ یار، کوئی رولا تو ہے نہ، کوئی شد لفظو نہ، نہیں ڈسنا، لکا کے رکھو صحیح۔ میں بتانے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔
کوئی بندہ کسی کے گھر زیادہ جائے نا تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اوے خالہ دا گھر ہی بھی کہتے نہیں ہیں، خالہ جی دا گھر ہے. ہاں، حضرت عثمان کا گھر حضرت حسین کی خالہ جی کا گھر ہے. نہیں سمجھے؟ حضرت عثمان کا گھر حضرت حسین کی خالہ جی کا گھر ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ بابا وہ ایسے، حضرت علی کی شادی اماں فاطمہ سے بعد میں ہوئی ہے، حضرت عثمان کی شادی اماں فاطمہ کی بہن سے پہلے ہوئی ہے. تو ماں کی بہن حضرت حسین کی والدہ فاطمہ، ان کی بہن حضرت عثمان کی بیوی، تو عثمان کا گھر حضرت حسین کا کیا ہوا؟ خالہ جی کا گھر ہوا. جا یہ نہیں دسنا، لکا رکھنا صحیح. خالہ جی کے گھر والی بات نہیں سنائیں گے. اچھا اگو ٹور مرا پتر 12 سال ہے. حضرت عثمان کے دور میں افریقہ فتح ہوا ہے، تبرستان فتح ہوا ہے، طرابلس فتح ہوا ہے. یہ جو بر اعظم افریقہ فتح ہوا، طرابلس فتح ہوا، تبرستان فتح ہوا، بحیرہ تبریہ پر چڑھائی ہوئی، انطاکیہ فتح ہوا، قسطنطنیہ پر حملہ ہوا. یہ 5 وہ مشہور جنگیں جو 3 بر اعظموں میں لڑی گئی ہیں. قسطنطنیہ کے لیے یورپ جانا پڑا، افریقہ کے لیے بر اعظم افریقہ جانا پڑا، اور انطاکیہ اور بحیرہ تبریہ تبرستان اور طرابلس کے لیے تو ایشیا تھا، یورپ تو ایشیا سعودیہ بھی ہے. تو 3 بر اعظموں کا سفر ہے مختلف جگہوں میں. حضرت امام حسن نے بھی کیا ہے، حضرت حسین نے بھی کیا، اور حضرت عثمان کی قیادت نے کیا. یہ جہاد کیا ہے ان بھائیوں نے. اگر عثمان کی خلافت راشدہ خلافت حق نہیں تھی تو پھر ان کے دور میں جہاد نہیں تھا، فساد تھا. یہ بھائی پھر شریک کیوں ہیں؟ یہ کیوں شریک ہیں؟ اس سے پتہ چلا میرے بھائی، صحابہ اور آل بیت ہک کو قوم آئی تری جی تو کڈھی ہے. وہاں تو یہ ایک ہی ہے، وہاں بھائی چارہ ہے. حضرت عثمان کے دور میں تبرستان کی فتح کے لیے فوجی مہم جوئیاں ہو رہی ہیں، امام حسن اور حسین جا رہے ہیں تبرستان کے لیے، طرابلس کے لیے، بحیرہ تبریہ کے لیے، افریقہ کے لیے، انطاکیہ کے لیے، قسطنطنیہ کے لیے لشکر کشی اور جا رہے ہیں. اور صرف خشکی پہ جنگ نہیں ہے، پانیوں پہ جنگ ہوئی ہے، تب بھی یہ صحابہ ساتھ گئے ہیں. یہ حضرت حسن اور حسین. لیکن یار نہیں بتائیں گے، مار کے نہیں ڈسنا، لگا کے رکھنا ہے صحیح. صرف بچپن آئی تو صرف شہادت آئی، بڑھ مرنا چاہیے خدا دی قسم. اس آلے ایک استاد سے بھائی وہ کلاس سے چھوڑ جو سبق یاد نہ کرے نا وہ 3 دفعہ آئی، بڑھ مرو بڑھ مرو بڑھ مرو. ٹھیک ہے جیلی بار استاد غصہ تھی ویا نا اسا ایک بیک دے دے ہن او 3 دفعہ آکھن والا ہی بھلا ہوئے بڑھ مرے سی تے ہن اے بھی بڑھ مرو بڑھ مرو بڑھ مرو. خدا لوگ کرنے اے تلسو جو محبت دے ترتیبان یہ کوئی نہیں بتائے گا. پتہ نہیں بھاویں ایندے تے پیسے نہیں ملدے، بھاویں ایندے تے روندا کوئی کو نہیں، بھاویں ایندے تے کھلے لگ دے امت دے طرفوں. میں کو تے نہیں سمجھ آندا اسارے ہاں تو واہ حسین تھیندا، اسارے ہاں تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں. ہم تو حضرت حسین کو پورا مانتے ہیں. ہمیں آپ کو ایک جملہ یاد ہو، ریونڈ کے بزرگ تھے ہمارے حضرت مولانا جمشید رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے لوگوں پورے دین کے اوپر چلا کرو کیونکہ پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے. وہ فرماتے ہیں ادھورے دین پہ نہیں. تو میں بھی کہتا ہوں بھائی پورے حسین کو مانا کرو، ادھورے حسین کے اوپر کامیابی نہیں ہے، پورا حسین مانو. اتنا ادھورا من نہیں کھڑو تے مار کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مختلف وقتوں میں یہ صحابہ کرام کے ساتھ مل کے امام حسن حسین نے جنگیں فرمائی ہیں. بلکہ ایک جنگ تو یورپ میں جب گئے نا قسطنطنیہ کی فتح کے لیے، فتح تو نہ ہوا لیکن حملہ تو ہو گیا اس پہ. تو وہ لشکر حضرت معاویہ کا ترتیب کردہ تھا، نگرانی حضرت عثمان کی تھی. اس میں مجاہدین باقی صحابہ کے ساتھ امام حسن حسین صف اول میں تھے. آپ ترکی نہ گئے ہوں، میں تو بار بار گیا ہوں. میں قسطنطنیہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں. ان کے جنازے میں امام حسن حسین بر اعظم یورپ میں شریک ہیں. حضرت عثمان کا دور ہے. اندازہ لگا یہ بھائیوں نے کتنے سفر کیے ہیں. اللہ اکبر. جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان نے حکم دیا تھا کہ تلوار نہیں چلانی، تبھی تو صحابہ مجبور ہو گئے نا. وہ فرماتے تھے میری وجہ سے مدینہ میں خون ریزی نہ ہو، میری جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن میری وجہ سے آپ نے لڑنا نہیں ہے. منع کیا ہوا تھا. لیکن حضرت علی نے اپنے دونوں شہزادوں کو حضرت عثمان کی پہرہ داری پہ ٹھہرایا تھا.
حضرت عثمان کے گھر میں پہرا دیا تھا. زخمی ہوئے ہیں امام حسن اس پہرے میں، لیکن پہرا دیا اپنے خالو جی کا. اور کتنا پہرا ہے؟ آؤ میں ایک جملہ سناتا ہوں. یہ جو آپ ہمیں کہتے ہیں، روایات بتائی جاتی ہیں کہ امام حسین کے اوپر کربلا میں 3 دن کیا بند ہو گیا تھا؟ بولیے بولیے. کتنے بڑے ظلم کی بات ہے. شیرخوار بچے کی پانی سے محروم، عورتیں بھی پانی سے محروم، بڑے بھی محروم. ظلم ہے، اس دھرتی کا مظلوم ترین معاملہ ہے یہ. لیکن امام حسین نے پانی بند ہونے کے بعد صبر کرنے کا سبق کہاں سے سیکھا تھا؟ اس پہرہ داری کے وقت. یہ نہیں بتایا جاتا. حضرت عثمان پہ کتنے دن پانی بند ہوا تھا؟ 40 دن. رائٹ. تو 40 دن بند ہوا. حضرت عثمان نے صبر کر کے دکھایا نہیں دکھایا؟ تو حسین نے پہرا دیا، یہاں 40 دن والا سبق پڑھا، وہاں 3 دن میں سنایا. پوری گال ہو جانا، یہ نہیں بتایا جاتا. میرے دوستو، یہ ان کے محبت کا تعلق ہے. پھر حضرت علی کا دور ہے. یہ دونوں بھائی حضرت علی کے بازو بن کے رہے ہیں. اس پر میں کیا دلیل دوں؟ باپ بیٹے کا تو پیار ہے ہی. اس کے بعد آؤ، حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد امام حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کیوں کی؟ کوئی پوچھے نا وجہ؟ نعوذ باللہ امام حسن ڈر گئے تھے؟ نہیں، حسن ڈرپوک تو نہیں ہے. حسن تو سید اور سردار ہے. حسن کے در سے شجاعتیں پھوٹتی ہیں. یہ ابن علی ابن شیر خدا ہے. اس نے بیعت کیوں کی ہے؟ اس کی وجہ کئی وجوہات. ایک تو رسول اللہ کی پیشن گوئی ہے کہ ان ابنی ھذا سید. صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو بکر نفیع بن حارث راوی رضی اللہ، ان ابنی ھذا سید فلعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. حسن میرا بیٹا سردار ہے، 2 مسلمان گروہوں میں جب خون کی ندیاں بہہ جائیں گی یہی صلح کرائے گا. تو صلح ہوئی حضرت معاویہ سے. اور ایک وجہ اور بھی ہے کہ حضرت حسن نے دیکھ لیا تھا کہ کوفیوں میں غیرت کتنی ہے. جو علی علی کہہ رہے ہیں، حسن حسن کہہ رہے ہیں، حسین حسین کہہ رہے ہیں، کتنے غیرت مند ہیں. تو پتہ کیا تھا؟ امام حسن نے صلح کی. ان ظالموں نے امام حسن کو آ کے نیزہ مارا، اور وہ نیزہ امام حسن کی ران پہ لگا. امیر المؤمنین کہنے کے بجائے انہوں نے مذل المؤمنین کہا کہ تم نے ہماری ناک کٹوا دی. اور ظالموں، تم دل سے امام حسن کے قدردان ہوتے تو حضرت حسن کے فیصلے پہ راضی ہوتے، حضرت حسن کے فیصلے پہ سر جھکاتے، حضرت حسن کے فیصلے کو قبول کرتے. قبول نہیں کیا، تم نے الٹا ان پہ حملہ آور کے ہوئے. اچھا، ایک جملہ اور کہتا ہوں. حضرت علی تو ہجرت کر کے کوفہ گئے تھے. امام حسن کوفہ سے واپس ہجرت کر کے مدینہ کیوں آئے ہیں؟ امام حسن کی قبر بھی مدینہ میں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ لے جائے. اللہ آپ کی برکت سے ہمیں لے جائے. آپ جائیے، حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر مبارک ہے. حضرت فاطمہ کے بالکل ساتھ حضرت حسن کی قبر ہے. تو حضرت حسن کوفہ چھوڑ کے کیوں آ گئے تھے؟ کوفہ تو ان کی رہائش گاہ تھی. کیوں چھوڑ آئے تھے؟ کیونکہ کوفی تھے وہاں پہ 2 نمبر. انہوں نے حضرت حسن پہ حملہ کیا تھا. تو امام حسن خود بھی اور اپنے بھائی حضرت حسین کو لے کر آ گئے تھے کہ ان ظالموں کے پاس نہیں جانا. ان نے حضرت معاویہ سے یاری رکھی. 19 سال حضرت معاویہ کی حکومت رہی. 10 سال امام حسن زندہ رہے، پھر وفات پا گئے. اور اس کے بعد اگلے 9 سال تک حضرت حسین نے یاری برقرار رکھی. یہ جو ظالم ہمیں کہتے ہیں نا کہ حضرت حسن کو نعوذ باللہ حضرت معاویہ نے ظاہر دلوا کر شہید کیا تھا، میں کہتا ہوں اوئے، یہ تمہیں پتہ چل گیا ہے. جو اس وقت وہاں موجود تھے حضرت حسین، اس کو پتہ نہیں چلا تھا. حضرت حسین بیعت توڑ دیتا حضرت معاویہ کے، اس نے تو نہیں توڑی. اس نے تو محبت، مودت، تعلق، عقیدت، یگانگت، اکرام، احترام، مقام، مرتبہ، رتبہ، حیثیت، ویلیو حضرت معاویہ کے ساتھ برقرار رکھی تھی. اس نے تو نہیں چھوڑی. نہ تے کو خیر آ کے ڈاس گیا بھی حضرت معاویہ ظاہر لیتی ہے تھی، حضرت حسین کو نہیں پتا. تے کو پتہ لگ گئی ہے پھتو ڈتو گاہ میں تے کو آ کے ڈسے تھے حضرت حسین شدے کو نہیں پتہ آئی. واہ ہوئی تیری شکل تے قربان تھی. ماما عجیب دنیا میں جھوٹ پھیلاتے. سونے حسن کو ظاہر میں لیے، حضرت حسین کو نہیں پتا تے میرے ملنگ بھرا کو پتہ ہے. واہ میرا پوتر سریکی چاہدن، واہ ہوئی جمو 8 تے مرو 60 ہیں.
یہ تیرا عقل ہے نمو نمتھا تے جن پہاڑوں لتھا تے کو پتہ ہے حضرت حسین کو نہیں پتہ ہے. واہ 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 کیسی امت کو پھدو لین لے کھڑو تیرے صاحب. کوئی تو بندہ کوئی شرم حیا دی گال سے کرے, کوئی دین کی بات کرنی چاہیے, کوئی ایمان اور غیرت کی بات کرنی چاہیے. اس نے تو صلح برقرار رکھی ہے, امام حسین نے تو کوئی مسئلہ نہیں کیا, اور تا دم وفات حضرت معاویہ حضرت حسین ان کی بیعت پر قائم رہے, وہ تو نہیں ہلے. تو میں کہتا ہوں جس سے حسن اور حسین نے محبت رکھی ہے اہل و سنت بھی اس سے محبت رکھتے ہیں. اگر حسنی حسینی ہے تو انہی کے پیچھے ٹھہریں جن کے پیچھے وہ ٹھہرے ہوئے ہیں. میرے دوستو, یہ حضرت حسین کا زمانہ رہا. جب حضرت معاویہ فوت ہوئے, حضرت حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی, مدینہ سے مکہ آ گئے. مکہ مکرمہ نے خط کس نے لکھے تھے؟ کوفیوں نے. 18,000 کے لگ بھگ خطوط 5 مہینے میں آئے ہیں. رجب کے آخر میں حضرت حسین پہنچے ہیں مکہ. مکمل شعبان, مکمل رمضان, مکمل شوال, مکمل ذوالقعد اور کچھ دن ذوالحجہ کے حضرت حسین مکہ میں رہے. کوفی کہتے تھے حسین ہمارے پاس آئیے, ہمیں دین سکھائیے, مذہب سکھائیے, اسلام سکھائیے, اصلاح کیجئے, سنت سکھائیے. لیکن حضرت حسین کو اپنے بھائی کی نصیحت یاد تھی کہ کوفی 2 نمبر ہے, میں ہجرت کر کے آیا ہوں, نہ جانا. وہ نہ جاتے. 5 مہینے خطوط آتے رہے, حضرت حسین نہیں گئے. صحابہ کرام جو اس وقت تھے نا, 4 مشہور صحابی ہیں. حضرت ابو بکر کے نواسے عبداللہ بن زبیر, حضور علیہ السلام کے نواسے حضرت حسین, اور ایک حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر, اور ایک حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس. یہ چاروں ہم عمر بھی ہیں, صحابی بھی ہیں, اہل بیت کا معاملہ بھی ہے, اور آپس میں محبت بھی ہے. یہ چاروں اس خطوط پر مشورہ کرتے, اے کوفی بلا رہے ہیں, نہیں جانا چاہیے. ہاں بالکل جھوٹے ہیں, نہیں جانا چاہیے. 5 ماہ یہ چلتا رہا. 5ویں مہینے ان کے خطوط آنے لگے, حسین ہم اپنی پرانی غلطیوں کا کفارہ دینا چاہتے ہیں, آپ آ جائیں. آپ نہیں آئیں گے تو کل قیامت میں اگر اللہ نے ہم سے پوچھا نا کہ کیوں نہیں تم لوگوں نے دین پہ عمل کیا, ہم کہیں گے ہم نے حضور کے نواسے کو بلایا تھا, ایک نہیں ہزاروں خط لکھے تھے, وہ نہیں آیا. ہمیں آپ دین پڑھانے نہیں آتے, ہم کل قیامت میں حضور پاک کی خدمت میں شکایت لگائیں گے. یہ وہ کر کے خطوط. حضرت حسین کی شرافت اور دیانت داری دیکھیں, انتہائی پریشان ہو جاتے جب یہ خط پڑھتے. صحابہ کہتے حسین ان کی چنگل میں نہیں آنا. ایک دن حضرت حسین نے کہا کہ یار بار بار یہ لوگ بلاتے ہیں, ہو سکتا ہے دین پہ عمل کے لیے بلاتے ہو مجھے, تو مجھے جانا چاہیے. ان تینوں صحابہ نے کہا نہیں. حضرت حسین کہتے ہیں تم مجھے جانے نہیں دیتے, وہ مجھے بلا رہے ہیں, تو کوئی تیسرا حل نکالو یار. کہ جی حل یہ ہے کہ کوئی نمائندہ بھیج کے دیکھو, وہ کچھ عرصہ وہاں رہے, دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ کیسے رہتے ہیں. کہا بہت اچھا. تو حضرت حسین نے مشورہ مانا اور نمائندہ بھیجا حضرت مسلم بن عقیل کو رضی اللہ عنہ, جو حضرت حسین کے چچا کے بیٹے ہیں. وہ گئے وہاں, کچھ عرصہ رہے. کوفیوں نے ان کے سامنے محبتوں کے دریا بہا دیے, ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لی. اتنی محبت دکھائی کہ ہم حسین کے ساتھ رہیں گے, کہ ان کو تسلی کا خط لکھنا پڑا حضرت حسین کو کہ یہاں وہ حالات نہیں ہیں جو ہم سمجھ رہے تھے, یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. تو وعدے وعیدے کی تھی کھڑوتے نال کھڑوں والا لکھا ہوں میں صحیح. انہوں نے تو سچ کہا نا. انہیں جھوٹ کے ناٹک واٹک کر کے, ابھی تک ابن زیاد نہیں آیا تھا نا, تو انہیں وہ محبتیں دکھا دی وہاں. حالت مکالا ننے ملا نا, تو کنفرمیشن لیٹر آیا. تو حضرت حسین نے کہا کہ یہ والا جو خط ہے نا, یہ تو مسلم بن عقیل اپنے بندے کا ہے. تو جو صحابہ روک رہے تھے, اب ان کی بات تو پوری ہو گئی نا. اب حضرت حسین نے سفر کیا. جب حضرت حسین آدھے راستے میں تھے کہ اطلاع ملی کہ وہاں ابن زیاد آ گیا, پہلے والا گورنر یزید نے تبدیل کر لیا, تو نیا گورنر آیا, وہ ظالم ہے. اس نے آ کے کوفیوں کو تلوار دکھائی, اور کوفیوں نے اس کے ساتھ مل کے میرے ساتھ یعنی حضرت حسین کے ساتھ غداری کی, اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا. اس موقع پہ حضرت حسین نے سوچا کہ مجھے ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے, واپس نانا کے شہر مدینہ جانا چاہیے. حضرت حسین واپس ہونے لگے تو مسلم بن عقیل کے بیٹے بیٹھے تھے. انہوں نے کہا چاچو ہمارے والد مظلوماً شہید ہوئے ہیں, ہماری ماں شہید ہوئی, ہمارے چھوٹے بھائی شہید ہوئے ہیں, ہمیں ابا کا قصاص لینا ہے. آپ واپس جاتے ہیں جائیں, ہم قصاص اور بدلہ لے کر جائیں گے. حضرت حسین کی دیانت داری اور شرافت بھی یہاں ان کو نہ کر سکی کہ بھتیجو ابھی تک تم میرے ساتھ چل رہے تھے, اب تمہارے پہ مشکل آئی تو میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں.
حضرت حسین نے یہ نہیں کیا، حضرت حسین ساتھ چلے، آگے گئے ہیں تو یہی کوفی جن کے ہاتھوں میں قلم تھے، جن کے ہاتھوں میں پین تھے، جن کے ہاتھوں میں تحریر کے کاغذات تھے، جو کل خطوط لکھ رہے تھے، آج انہوں نے یزید کے کہنے پہ، ابن زیاد کے کہنے پہ، شمر کے کہنے پہ انہی قلم کے ہاتھوں میں تلواریں پکڑی اور حضرت حسین کا مقابلہ کیا۔ انہی ظالموں نے حضرت حسین کو شہید کیا، ان کی اولاد کو شہید کیا، بچوں کو شہید کیا، بوڑھوں کو شہید کیا، حتیٰ کہ خیموں کو آگ لگا دی۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت حسین کے پاس ان کی کمزوری موجود تھی، خط موجود تھے، ثبوت موجود تھا کہ اگر وہ 18,000 خطوط یزید کے دربار میں پہنچ جاتے تو یزید ان کو کہتا عشق قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، قیامت میں کس کا ساتھ کی ادا مانگے گا۔ یہ تو وہ تھے حج کیا کعبہ کا، گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی، انہوں نے وہاں بھی یاریاں بنائیں، یہاں بھی یاریاں بنائیں، پھر حسین کی یاری کو غداری میں بدلا۔ اگر حضرت حسین کے خیمے محفوظ رہتے، حضرت حسین محفوظ رہتے، ان کے خطوط ظاہر ہوتے اور یہ کہتے ہم تو پھنس گئے۔ ان ظالموں نے اپنے آپ پہ پردہ ڈالنے کے لیے حضرت حسین کو بھی شہید کیا اور ان کے بچوں کو بھی شہید کیا اور خیموں کو آگ لگا کے اپنے خطوں کے ثبوت مٹا دیا۔ یہ ظالم قوم ہے۔ حضرت حسن تو ان کی چنگل سے نکل آئے تھے نا، ان لوگوں نے یہ کام کیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ مجھے کہیں یزید بری ہے، میں کوئی یزید کو بری نہیں کہتا، میں یزید کو قتل حسین میں برابر کا مجرم سمجھتا ہوں، لیکن کوفی بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ ایوی کو آب زمزم دی دھوتی ہوئی پاک ماں دی مخلوق نہیں، انہوں نے بھی تو ظلم کیا ہے، یہ بھی تو ابن زیاد اور یزید کا بازو بنے ہیں، انہوں نے بھی تو اس کو طاقت دی ہے۔ یہ ہے شہادت حسین کا اصل خلاصہ، لیکن یہ پوری بات کر کے اصل بات کو لوگ چھپا دیتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آج اعتراض کیا جاتا ہے صحابہ کیوں نہیں گئے تھے کربلا میں، اور میں نے کہا ظالم یہ بتا حضرت حسین جنگ کے لیے جا رہے تھے کوفہ؟ اگر جنگ کے لیے جا رہے تھے تو چھوٹے دودھ پیتے بچے ساتھ جاتے، علی اصغر رضی اللہ عنہ سمیت، بیویاں جاتی۔ حضرت حسین تو اصلاح بین الناس اور سنت اور دین سکھانے جا رہے تھے، اس لیے صحابہ کی اکثریت نہیں گئی۔ لیکن اس قافلہ حسین میں نبی پاک کے کوئی 12-13 صحابہ بھی گئے ہیں جو 72 تنوں کے شہید ہیں، اور ہر صحابی کی عمر کوئی 60 سال کے لگ بھگ ہے۔ یہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ اگر جنگ پہ جا رہے ہوتے نا حضرت حسین تو شاید صحابہ جنگ پہ جانے نہ دیتے، وہ اپنی جانیں پہلے قربان کر دیتے۔ حضرت حسین کے ایک بھائی ہیں حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے غیر فاطمی اولاد ہیں، حضرت فاطمہ سے نہیں ہیں۔ محمد بن حنفیہ خولہ بنت جعفر حضرت علی کی بیوی کے بیٹے ہیں، یہ حضرت حسین کے سگے بھائی ہیں، حضرت علی کا خون ہے۔ اور آوان نسل جو دنیا میں ہے نا، یہ ان کے والد ہیں۔ آوان بھی سید ہیں نا، حضرت علی کی اولاد ہیں، لیکن غیر فاطمی سید ہیں، تو یہ ان کی جد امجد ہے حضرت محمد بن حنفیہ۔ یہ بھی تو حضرت حسین کے ساتھ نہیں گئے تھے، کیونکہ بات جنگ کی نہیں تھی۔ اگر جنگ کی بات ہوتی تو بھائی بھائی کو کیوں چھوڑتا؟ تو پوری بات کرنی چاہیے، نبی کے صحابہ پہ بک بک کرنے کے لیے آدھا جملہ نہ بولیں۔ تو میرے بھائیوں، میں بات کر رہا تھا حضرت حسین کے بچپن سے لے کر جوانی کی شہادت تک، 58 سال کی عمر میں شہادت ہے، یہ درمیان کے 50 سال ہیں جو میں نے آپ کو سنائے ہیں، بچپن بھی، لڑکپن بھی، جوانی بھی، شہادت بھی۔ تو بات پوری کرنی چاہیے یا ادھوری؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جھولی چاہ کے شالا تسا یاد کیتا ہوئے گا، حال ایسا پکائی ہوئے این ہوئے گھر ونجو تو سا کو واہ آج تے سارے اکھیاں کھول گئے، کھلے کی میں اے تے سا کوئی کو نہیں پتا ہیں۔ توسی صاحبہ دین میں پوچھ دی اللہ ستاؤس بھی کیا کہے، اکھے ریڑے پھیر لیتے نے، وہ کہ جی کیسے پھیرے نے، میں کوئی یاد کو نہیں ہے نہ یاد ہونے تو انہاں کو ریکارڈنگ گھن کے سن گنا ہے۔ بھائی رمضان کو چودھری صاحب کو گھن گنا ہے تاکہ کوئی بندے کو پلے لگے، کوئی حال پتہ لگے۔ کوئی نہیں پتہ اگلے سال زندگی ہے یا کوئی نہیں، لیکن بندہ یاد رکھ کے پکا کے اپنی اولاد کو سچ تو سناوے، سنے سو نہ سنے سو، آگے بتائیں گے نہیں بتائیں گے۔ جزاکم اللہ تعالی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔